ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ آج کے حملے میں 500 امریکی فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں، جبکہ جنوبی فارس میں ایک امریکی F-16 طیارے کو بھی مار گرایا گیا ہے۔ طیارہ سعودی ایئر بیس پہنچنے سے پہلے کریش ہو گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق مقبوضہ فلسطین اور خطے میں امریکی اور اسرائیلی صنعتوں پر شدید حملے کیے گئے ہیں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آئندہ ایرانی صنعتوں پر حملہ ہوا تو نتیجہ سوچ سے بھی برا ہوگا۔ اس کے علاوہ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے مطابق اسرائیلی شہر حیفا میں اسٹریٹجک الیکٹرانک وارفیئر سینٹر کو نشانہ بنایا گیا اور بن گورین ایئر بیس پر ایندھن کے ذخیروں پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے مبینہ طور پر داغے گئے ڈرونز کویت کے ہوائی اڈے پر جا گرے، جس سے ہر طرف آگ بھڑک اٹھی۔ رپورٹس کے مطابق ڈرونز گرنے کی وجہ سے کویت کے ہوائی اڈے پر ریڈار سسٹم کو بری طرح نقصان پہنچا ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کویتی حکام کا کہنا ہے کہ فیول ٹینک میں آگ لگی۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لگی آگ بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کا عملہ مصروف نظر آیا، تاہم آگ کے شعلے اس قدر بلند تھے کہ انہیں بجھانا بظاہر چیلنج بنا ہوا ہے۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کا ایک ماہ ہو گئے ہیں۔ اس بیچ ایرانی ہلال احمر سوسائٹی کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران کی 93,000 سویلین املاک تباہ ہو گئی ہیں۔ ایرانی ہلال احمر سوسائٹی کے مطابق مختلف ایرانی صوبوں میں کیے گئے حملوں میں تباہ مکانات کی تعداد 71,547 ہو چکی ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اب تک 20,779 تجارتی املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ صرف تہران میں 31,562 رہائشی اور تجارتی املاک اور امریکی اور اسرائیلی حملوں میں تباہ ہوئی ہیں۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 600 اسکول تباہ ہو چکے ہیں۔ ایران میں بنیادی صحت، ہنگامی طبی امداد کے 295 مراکز بھی امریکی اور اسرائیلی حملوں کو نشانہ بنے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ امریکہ جلد ایران سے نکل جائے گا۔ امریکہ اپنے زیادہ تر فوجی مقاصد حاصل کر چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر انٹرویو میں جے ڈی وینس کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ ایران جنگ کو کچھ اور عرصے تک جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا مقصد ایران کی حکومت کو شدید کمزور کرنا ہے۔ ایرانی حکومت کو طویل عرصے تک غیر مؤثر بنانا جنگ کا مقصد ہے۔ امریکی نائب صدر کا کہنا تھا کہ اس تنازع سے گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور یہ عارضی رد عمل ہے۔ گیس کی قیمتیں جلد کم ہو جائیں گی، ہم ایران سے جلد نکل جائیں گے اور گیس کی قیمتیں دوبارہ کم ہو جائیں گی۔ اس بیچ ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکہ کے مہنگے ترین ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ صوبے فارس کے شہر شیراز میں ایرانی دفاعی نظام نے مہنگا ترین امریکی MQ-9 ڈرون مار گرایا۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے امریکی ڈرون کو مار گرانے کی ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اتوار کی صبح پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایک پوسٹ دوبارہ شیئر کی ہے، جس میں انہوں نے ایران کی جانب سے 20 پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو آبنائے حرمت سے گزرنے کی اجازت دینے کا ذکر کیا۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ مجھے یہ خوشخبری شیئر کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ایران کی حکومت نے مزید 20 پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو آبنائے حرمت سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے۔ روزانہ 2 جہاز اس راستے سے گزریں گے۔ یہ ایران کی جانب سے ایک مثبت اور قابل تحسین قدم ہے۔ یہ امن کی ایک امید افزا علامت ہے اور خطے میں استحکام لانے میں مدد دے گا۔ یہ مثبت اعلان امن کی جانب ایک بامعنی پیش رفت ہے اور اس سلسلے میں ہماری مشترکہ کوششوں کو تقویت دے گا۔ بات چیت، سفارتکاری اور اعتماد سازی کے اقدامات ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ ادھر پاکستان آج اتوار سے 2 روزہ 4 ملکی اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے، جس میں مشرق وسطیٰ کی جنگ کے حل کے لیے سفارتی کوششوں پر غور کیا جائے گا۔ پاکستان نے ہفتے کے روز اعلان کیا تھا کہ سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ اسلام آباد آئیں گے تاکہ جنگ کے حل کے لیے مشاورت کی جا سکے۔